ایک اور روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اِخْتِلَافٌ وَفِرْقَةٌ، فرمایا کہ ان قریب میری امت میں اختلاف ہو جائے گا اور فرقے آ جائیں گے. قوم یحسنون القیل ویسیئون الفعل، ایک قوم ایسی بھی آئے گی کہ جو بات تو بہت اچھی کرے گی، بات تو قرآن سے کرے گی، کہے گی کہ میں قرآن بتا رہا ہوں، کہے گی کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں، حدیث حدیث کہے گا، قرآن قرآن کہے گا، توحید توحید کہے گا، لیکن فرمایا کہ بات ان کی اچھی ہوگی، لوگوں کو اچھی محسوس ہوگی، لیکن ان کا کام کبھی اچھا نہیں ہوگا. یحسنون القیل، ان کا کیل و کال، ان کا بولنا بات کرنا تو اچھا ہوگا، لیکن ان کا فعل اچھا نہیں ہوگا. فرمایا کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، وہی بات کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کی گردن سے نیچے نہیں جائے گا، ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. اور پھر ارشاد فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے کہ جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ جب نمازیں پڑھیں گے تو ان کی نمازوں کے سامنے تمہیں اپنی نمازیں بھی حقیر لگیں گی، تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ جب وہ نماز پڑھیں گے تو تم یہ سمجھو گے کہ یہ بڑا عابد ہے، یہ بڑا عبادت گزار ہے، ہماری نماز کہاں، یہ تو ہر وقت نماز میں لگا رہتا ہے، یہ تو تہجد گزار ہے، یہ پوری پوری رات نوافل پڑھتا ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ ہوگی یہ حالت، قرآن بھی پڑھیں گے، قرآن بھی اچھا پڑھیں گے، بات بھی اچھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے، اور نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ تم میں سے اگر کوئی ان کو دیکھ لے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر جاننے لگ جاؤ، تم کہو کہ ہم تو نماز پڑھتے نہیں، جیسے یہ اتنا عابد ہے، یہ اتنا تہجد گزار ہے، عبادت گزار. تو حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں پہلے ارشاد فرمایا. اب وہ لوگ کون ہیں؟ چپ کراؤ انہوں نے. اب وہ لوگ ہیں کون؟ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا، اس ارشاد کے بعد ایک اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ اگلی جو حدیث پاک ہے یہ انہی لوگوں کی وضاحت ہے. یہی جو لوگ، وہ لوگ ہیں کون؟ تو ان کے بارے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک موجود ہے. اس کو بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا اور تفسیر کے اندر بھی موجود ہے، کئی تفاسیر کے اندر. فرمایا کہ ان مما اتخفف علیکم رجل قرأ القرآن، فرمایا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اے میری امت، مجھے تم پر ایک ایسے بندے کا بھی خوف ہے کہ جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن پڑھے گا. قرآن کیسا پڑھنا؟ کہ لا یجاوز حناجرہم، کہ قرآن تو پڑھے گا لیکن اس کی گردن سے نیچے نہیں جائے گا. قرآن کی رونق اس کے ظاہری حصے میں تو ہوگی لیکن باطن کو قرآن اس کے سراب نہیں کرے گا. تو فرمایا کہ مجھے تم پر ایک ایسے بندے کا بھی خوف ہے جو قرآن تو پڑھے گا اور قرآن کی رونق بھی اس کے چہرے پر، ظاہری اس کی صورت بھی قرآن والی ہوگی، ظاہری صورت بھی دین والی ہوگی، لیکن فرمایا، ارشاد فرمایا کہ رجل قرأ القرآن حتی اذا رویت بہجتہ علیہ، حتیٰ کہ اس پر قرآن کی کچھ نہ کچھ رونق بھی محسوس ہوگی، اس پر اسلامی کچھ رونق بھی محسوس ہوگی، ظاہر اس کی داڑھی بھی ہوگی، جبہ بھی ہوگا، کبا بھی ہوگا اور اس کا امامہ بھی ہوگا، اس پر رونق بھی ظاہر ہوگی. لیکن ارشاد فرمایا وَكَانَ رِدَاؤُهُ الْإِسْلَامُ، اور اس کا اوڑھنا بچھونا بھی اسلام ہوگا. تمہیں یہ لگے گا کہ وہ اسلام کا بڑا پابند ہے، وہ اسلام پر چلنے والا ہے، لیکن اعتراض الی ما شاء اللہ، قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھنے کے بعد قرآن والی اس کے بعد صورت بھی ہوگی اور قرآن والی ظاہری صورت بھی اپنائے گا اور ظاہر اسلام کا لبادہ بھی اوڑھے گا، اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس کا اوڑھنا بچھونا سارا کچھ قرآن ہوگا، قرآن قرآن کرے گا. لیکن فرمایا کہ اعتراض الی ما شاء اللہ، پھر یہ ہوگا
کہ جس طرف اللہ چاہے گا اس کو لے جائے گا. کیسے؟ اس کی عادتوں کی وجہ سے، اس کے خود سے باطنی کی وجہ سے، اندرونی کھوٹ کی وجہ سے. فرمایا کہ ان سلخ منہ ونبذہ رداءہ ظہرہ، فرمایا کہ پھر کیا ہوگا، وہ اس راستے سے ہٹ جائے گا، قرآن والے راستے سے ہٹ جائے گا، اور قرآن والی جو چادر ہے اس کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دے گا. پیٹھ پیچھے پھینکنے کے بعد وسعى علی جارہ بالسیف، اور کیا کرے گا، اپنے پڑوسی پر تلوار کھینچ لے گا. سمجھ آ رہی نا اس کی؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جو قرآن پڑھے گا اور قرآن کی رونق بھی اس کے چہرے پر عیاں ہوگی، اسلام والا لبادہ بھی ہوگا، اور اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کی چادر اوپر پہننا بچھونا، مراد یہ ہے کہ ہر وقت قرآن 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 پر عمل کرنا، یہ وہ کرتا رہے گا. لیکن فرمایا کہ کیا ہوگا، بالآخر وہ کسی ایسے راستے پر چلے گا کہ رب اس سے سب کچھ چھین لے گا. جب چھین لے گا تو وہ بندہ اسلام والی چادر اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دے گا. جب پیٹھ پیچھے پھینکے گا تو پھر ورما علی جارہ بالسیف، اب اپنے پڑوسی پر تلوار کھینچے گا. وسعى علی جارہ بالسیف، اپنے پڑوسی کو مارنے کی کوشش کرے گا. ورماہ بالشرک، اور اس کو مشرک کہے گا، اس پر شرک کا فتویٰ لگائے گا. اور حضور علیہ السلام جب یہ فرما رہے تھے تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کا آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ظاہر اس کی رونق بھی اسلام والی ہوگی، اوڑھنا بچھونا بھی اسلام والا ہوگا، اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا، قرآن بھی پڑھتا ہوگا، لیکن جو دوسرے ساتھی پر، اپنے پڑوسی پر، اپنے مسلمان بھائی کو وہ مشرک کہے گا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ واقع میں مشرک ہوگا یا نہیں؟ وہ واقع مشرک ہوگا؟ تو یہ صحابہ نے اس وقت فیصلے کروا لیے. آج ہمیں اگر فیصلے کرنے پڑتے تو ہم یہ کہنا ہمیں مجبور ہو جاتے پتہ نہیں کون سا سچا ہے کون سا جھوٹا ہے. تو حضور علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا، قلت، حضور علیہ السلام سے، یا نبی اللہ ایہما اولا بالشرک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ نشانیاں تو بیان فرما دی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمائیے کہ ان میں سے مشرک ہوگا کون، رامی اویل مرمی؟ فرمایا کہ کیا جس نے شرک کا فتویٰ لگایا ہے وہ مشرک ہوگا، یا پھر جس بندے پر، جس معصوم پر نجائز فتویٰ لگایا گیا، جس بندے پر نجائز فتویٰ لگایا گیا، کیا وہ مشرک ہوگا یا لگانے والا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بل الرامی بل الرامی بل الرامی. حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ جس نے اپنے پڑوسی پر تلوار کو کھینچا، تلوار کھینچنے کے بعد اس پر شرک کا فتویٰ لگایا. اب مجھ سے پوچھنے والوں یاد رکھنا، مشرک وہ نہیں ہوگا جسے مشرک کا الزام دیا جا رہا ہے، مشرک وہ نہیں ہوگا جس کو مشرک کہا جا رہا ہے، بلکہ مشرک وہ ہوگا جو شرک کا فتویٰ لگانے والا ہے. شرک کا فتویٰ لگا کر وہ مسلمانوں کی جائیدادوں کو ضبط کر لے گا، شرک کا فتویٰ لگا کر مسلمانوں کے مال کو ہڑپ کر لے گا، اور شرک کا فتویٰ لگا کر مسلمانوں کی عورتوں کو چھین لے گا. اب یہ 14 صدیوں میں آپ دیکھو، 14 صدیوں میں مظالم اگرچہ ہوتے رہے، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، کبھی تتاری، کبھی منگول، کبھی صلیبی، کبھی کوئی، مسلمانوں کو قتل کیا جاتا رہا، ذبح کیا جاتا رہا، لیکن شرک کا فتویٰ لگا کر ان کو مشرک قرار دے کر اور ساتھ قرآن کا دعویٰ کر کے، توحید کا دعویٰ کر کے کہ بندہ قرآن بھی پڑھتا ہو اور دعویٰ بھی اسلام والا ہو اور اس کا اوڑھنا بھی چھوڑنا بھی اسلام ہو، لیکن اس کے باوجود بھی کسی اگر گروہ نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک گروہ ہے. پوری تاریخ اٹھا لے، حضور کا یہ فرمان سچا ہے. حضور نے فرمایا کہ شرک کا فتویٰ لگانے والا حقیقت میں خود مشرک ہو چکا ہوگا. آپ یہ دیکھیں تو صحیح، پوری تاریخ کو کھنگالے، حضور کے دور سے لے کر آج تک
کسی بندے نے شرک کا فتویٰ لگا کر مسلمانوں کی جائیداد کو ہڑپ نہیں کیا، کسی بندے نے مسلمانوں کی بیویوں کو نہیں چھینا، وہ صرف ایک بندہ تھا، وہ ابن عبد الوہاب، جس نے یہ فتویٰ دیا کہ چونکہ یہ مسلمان حضور کے روضہ مبارک پر جاتے ہیں، یہ مسلمان یا رسول اللہ کہتے ہیں یا یہ گناہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے مشرک ہو چکے ہیں، تو جس کی وجہ سے مورخین نے لکھا وہ چاہے جانبدار تھے یا غیر جانبدار تھے، ان لوگوں نے 3 لاکھ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، حجاز مقدس کے اندر، طائف کے اندر 3 لاکھ کو تھوڑے بندے نہیں، 3 لاکھ بندوں کو انہوں نے قتل کیا، انہوں نے شہید کیا، اور فتویٰ کیا لگایا، دعویٰ کیا تھا کہ ہم تو عید والے ہیں، اور یہ معاذ اللہ مشرک ہو چکے ہیں، یہ مشرک ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، برطانیہ کا ساتھ لے کر ترکی کے خلاف